वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर के हवाले से आज प्रोसीडिंग्स हुई। जब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया है भारतीय हुकूमत ने और उसके बाद एक लॉकडाउन की सी सिचुएशन क्रिएट हुई मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सी पिटिशन्स दायर की गई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से भी और सहाफ़ियों की तरफ से भी, और वो मुख्तलिफ जो भी कश्मीर के हवाले से सिचुएशन थी उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट से थी, वो सब क्लब कर दी गई। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी हवाले से आज पहली जो हियरिंग की, उसके अंदर उन्होंने ये ज़ुबानी अहकामात दिए मोदी हुकूमत को कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर फ़ौरी तौर पे मामूलात ज़िंदगी को बहाल करें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बहुत क्लियर किया कि ये जो अहकामात हैं वो ज़बानी दे रहे हैं और वो इनको तहरीर नहीं करेंगे। चीफ़ जस्टिस साहब ने इसके अलावा भी तफसीली गुफ्तगू की जो रिपोर्ट हुई है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी इक़दामात किए जाएंगे ज़िंदगी को बहाल करने के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये सब जो है नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए लिए जाएँ। ये उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थीं। और इसी हवाले से एक जो और पिटिशन उनके सामने आई, और इस पिटिशन के अंदर ये कहा गया कि जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है एक किस्म का मकबूजा कश्मीर के अंदर, उस हवाले से जो पिटिशन थी उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि ये लोकल हाई कोर्ट जो है कश्मीर का, उसके पास क्यों नहीं दायर की गई और ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों आई है, जिस पे जो अपेलेंट थे उनके वकील ने कहा कि लॉकडाउन के बायस ऐसा मुमकिन नहीं है। जिसके ऊपर भारतीय चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मकबूजा की हाई कोर्ट, जो मकबूजा कश्मीर की हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस से उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है, जो उन्होंने कहा है कि अगले जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसके अंदर तक वो पेश होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी रिमार्क किया कि अगर ऐसी ही सूरत हाल साबित हुई उस रिपोर्ट से कि आम लोगों की रसाई नहीं है हाई कोर्ट तक, तो उसके बाद वो ख़ुद श्रीनगर जाएंगे। इस सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमर बिलाल सूफ़ी साहब, जो माहिर कानून हैं इंटरनेशनल लॉ के स्पेशली। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी सर, तो ये जो आज बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग्स हमने एटलीस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में जो देखी हैं, जो भारतीय अखबारों ने भी रिपोर्ट की है, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस तो दी हैं मगर ज़ुबानी दी हैं और मतलब कि उन्होंने तहरीर कुछ नहीं किया। इज़ दिस वेरी सिग्निफिकेंट? देखिए आरफा, दो तीन चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं और उससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है। पहला तो ये है कि बहुत प्रेशर इंडिया के अंदर भी बिल्डअप हो रहा है और इंडिया के बाहर भी, कि कुछ करें। और कुछ करने से मुराद ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशंस हैं, अगर आप कब्ज़ा भी करके बैठे हुए हैं तो भी आपको कुछ मिनिमम कंसेशंस देनी होती हैं सिटीजन्स को। आप लॉकडाउन उसको कंप्लीट जेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा था और इस बारे में इंटरनेशनल मीडिया में खबरें भी आ रही थी। पाकिस्तान की जानिब से भी एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है, दुनिया भर इस चीज़ को फील कर रही है कि 370 का रिवर्सल का इशू अपनी जगह, लेकिन फॉरेन रिलीफ कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। और साथ अब UN जनरल असम्बली का जो इजलास है वो भी सर पे खड़ा है, तो जाहिर है ये इशूज़ वहाँ पर रेज होंगे। और अगर 370 या 35A की कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिस्कस नहीं होंगी तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हवालों से डिस्कशंस होगी। सर, अब क्योंकि आपने भी खुद जिक्र किया बहुत स्पेसिफिकली कि UN का इजलास होने वाला है और वहाँ बात होगी, और फिर आपने खुद ही कहा कि वहाँ हो सकता है कि ज़्यादा बात होगी फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर्सपेक्टिव रादर देन आर्टिकल 370। इसकी क्या वजह है कि वहाँ क्यों ज़्यादा तफसील से बात होगी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं या जिस किस्म का लॉकडाउन है, मगर आर्टिकल 370 या जो कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को भारतीय हुकूमत ने तब्दील करने की कोशिश की, ये लीगल इशूज़ क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये डोमेस्टिक इशूज़ हैं, इसलिए वो बात नहीं करेंगे? उसकी वजह कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि ज़ाहिर है जो मंदूबीन हैं वो तफसीलात में नहीं जाएंगे, बहुत तफसीलात में। अब पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो चूज़ करें, ज़ाहिर है 370 की तफसीलात बयान करना, या डेलीगेशन के लोग हैं उस बारे में बात करना चाहें। कुछ लोग फेमिलियर होंगे बिकॉज ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्टेप था ना, हमें भी समझने में टाइम लगा। 50 सफ़ों पर लिखा हुआ एक्ट है और उस पर कई महीने काम हुआ है, तो ज़ाहिर है आपकी तवक्को
لیکن جو چیز سب کو پیلپیبل نظر آ رہی ہے اور فلوٹنگ آن دا سرفیس ہے وہ یہ ہے کلیمپ ڈاؤن. بالکل صحیح. اور رپورٹنگ بھی جیسے آپ نے کہا انٹرنیشنل میڈیا میں یہی ہو رہی ہے, یہی سب سے زیادہ ہو. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بات کا آغاز اسی سے ہوگا. ہر انڈین ڈیلیگیشن جو سوال لوگ پوچھیں گے وہ یہ پوچھیں گے. تا وقت ہے کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن کوئی تفصیلی مٹیریل سرکولیٹ کرے, کوئی لیگل اوپینین, کوئی لیگل مٹیریل جس میں اس چیز کو سامنے لائے کہ دیکھیے یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو الٹرا وائرس دیر اون کانسٹیٹیوشن. تو سر جو یو این کی ریزولوشنز ہیں کیا وہ کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہیں؟ جو چیز مطلب کہ جو انٹرنیشنل لا کے اندر ریکگنائزڈ ہے وہ تو یو این ریزولوشنز ہیں نا, تو ان کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ کیا سٹیٹس کے حوالے سے ہیں یا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے, وہاں پاکستانی حکومت کیا ہائی لائٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے پاکستان نے اس پہ میں نے لکھا بھی تھا کہ جو ریزولوشنز ہیں ان کے بارے میں بعض اوقات یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ ریکمنڈیٹری نیچر ہیں کشمیر کی ریزولوشنز, اور اس کی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس میں چیپٹر 7 نہیں لکھا ہوا اس کے پریمبل میں, لہٰذا یہ فرض کر لیا جائے. میری استدعا یہ ہے کہ یہ بنیاد غلط ہے. اس زمانے میں 50-60s کی ریزولوشنز میں جو اسٹیٹ پریکٹس تھی وہ یہ تھی کہ آپ چیپٹر کا نام لکھتے ہی نہیں تھے. آپ ریزولوشن کے متن سے اندازہ لگاتے تھے, اس کے سبسٹنس سے اندازہ کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. صحیح. تو اگر آپ ان کا متن دیکھیں جو اسپیسیفک ڈیٹیل ریزولوشنز میں ہیں, جو تفصیلات ہیں, جو انوائز آئے ہیں گئے ہیں, رپورٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں, ڈی ملٹرائزیشن ہے, باقی چیزیں ہیں, پلیبسٹ ایڈوائزر کی ہے, اپوائنٹمنٹس ہیں, یہ بڑی تفصیلی چیزیں ہیں. تو یہ ریکمنڈیٹریز کی شکل ہی نہیں ہے. اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ ریکمنڈیٹری نہیں ہے بلکہ بائنڈنگ فریم ورک ہے. دوسرا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹلی ایکٹ اپون ہو چکا ہے. دیکھیں یو این سی آئی پی بنا, یو این سی آئی پی نے انموگب کو اسٹیبلش کیا. اب ایک ریزولوشن جو ہے جو ایک بین الاقوامی ادارہ بنا رہی ہے اس کو اختیارات تقویض کر رہی ہے ٹو کریٹ آبزرور گروپ مشن, وہ آج تک وہ چل رہا ہے. اور ہم یہ تصور کر کے کیوں بیٹھیں کہ یہ ریکمنڈیٹری ہے جبکہ وہ پارٹلی ایکٹ اپون ہو چکی بھی ہے. سیز فائر لائن, بے شمار اور لیگل ڈیولپمنٹ, 49 کا کراچی اگریمنٹ کا تعلق جو ہے قانونی تعلق ان ریزولوشنز کے ساتھ ہیں. سو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے حکومت کو جب وہ یو این کا سیشن ہو. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی, جو اس وقت لگ رہا ہے کہ دونوں تیار ہیں اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ لانے کے لیے. اسٹے ود اس. ہم نے مولانا صاحب سے اجازت لی ہے کہ 30 ستمبر کو مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی سفارشات قائد محترم جناب نواز شریف صاحب کو پہنچائی جائیں گی, اور اس کے بعد پھر دونوں جماعتیں مشترکہ طور پہ آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گی. حکومت کا پاکستان کے لیے مزید برسر اقتدار رہنا شدید اقتصادی, معاشی اور سلامتی کے خطرات پیدا کرے گا. اس کو ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ یہ مستعفی ہوں. جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور ابھی جو آزادی مارچ ہے جمعیت علماء اسلام کی, اس میں وہ شکوک اور شبہات ختم ہو گئے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج کل ہر طرف چرچا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا جو آزادی مارچ ہے جو اسلام آباد کی طرف کا رخ کرے گا, اور اب لگ رہا ہے کہ شاید فضل الرحمان صاحب کو اکیلے یہ مارچ نہ کرنا پڑے. پاکستان مسلم لیگ نواز, if reports are to be believed, تیار ہو گئی ہے اور وہ اکمپنی کرے گی جب JUIF کو جب ان کا یہ مارچ ہوگا. اسی حوالے سے نواز لیگ کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب, گزشتہ روز انہوں نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈرز بھی ان کے سمیت تھے. اس کے بعد یہ اعلان سامنے آیا کہ 30 ستمبر کو نواز لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ یعنی کہ ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس میں مدعو کیا جائے گا, اور دونوں جماعتیں پھر اس دن تاریخ طے کریں گی اس مارچ کی.
दोनों जमातों का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत की इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस किस्म की सिक्योरिटी और इकनॉमिक सूरत हाल का सामना है मुल्क को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो इस्तीफ़ा दे दे या ज़बरदस्ती उसको घर भेजा जाए, जिसके लिए ये मार्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की आज जेल में भी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब से, और मीडिया इतलात ये हैं कि इस मुलाकात के अंदर भी आज़ादी मार्च को डिस्कस किया गया, इसकी तफसीलात पे बात की गई। एक तरफ तो नवाज़ लीग के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि उनकी कोई डील होने वाली है और शायद नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी जो हैं वो जेल से छुट जाएं। दूसरी तरफ जमात ख़ुद ये कह रही है कि डील नहीं हो रही और वो इस मार्च के अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरी तरफ ये फ़ैसला किया है कि वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो जलसे पूरे मुल्क में करेंगे इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर, मगर वो इस मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सचमुच इस मार्च में हिस्सा लेगी? क्या वो आखिरी मिनट तक भी जमीयत मौलाना फजलुर रहमान को डिच नहीं करेगी? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, जो नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। सर, फिर फैसला हो गया, आप लोग मार्च कर रहे हैं? जी नहीं, इस पे फैसला जो है हतमी तो 30 सितंबर को जब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, और फिर उसके बाद 3 तारीख को 3 अक्टूबर को जो कि जुमेरात है, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात का दिन है जी। उस दिन जो CEC का डिसीजन होगा वो मियाँ साहब से के सामने रखा जाएगा, और उनकी फ़ाइनल जो से है उससे अप एंड डाउन का वो दे देंगे हमें, जो भी उन्होंने हुक्म देना है। लेकिन ये कि इस पे मकासद के ऊपर कंप्लीट हमारा जो है वो इत्तफाक हुआ कल JUIF से, कि हमें असल जो मकसद है, जो शायद खुलकर सामने नहीं आया गुफ्तगू में, कि पाकिस्तान में एक ऐसे नए इंतखाबात की तरफ हम जाना चाहते हैं जिन्हें किसी भी तरह भी मैनिपुलेट ना किया हो 2018 के इंतखाबात की तरह। सर, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो लोग, एटलीस्ट जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कह रही है कि आप लोग उनके साथ मार्च में हिस्सा ले रहे हैं, वो आई मीन देयर स्टिल अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कि अभी फाइनल फैसला होना है। ये सारे अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम है कि ये मौलाना मार्च की हद तक तो मेरे तो ख्याल में कोई पार्टी भी जो है वो पीछे नहीं हटेगी, सब पार्टियां मार्च करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हट गई सर, मार्च भी करेंगे। असल इशू है क्या हमने इस्लामाबाद में एक धरना देना है या नहीं, दिस इज द क्वेश्चन, जिसके ऊपर सारा जो फलक्रम है वो है। मार्च की हद तक हम मार्च करेंगे, आई एम श्योर पीपल्स पार्टी भी और ANP और तमाम जमातें मार्च भी करेंगी, अगर जलसा हो तो उसमें भी हिस्सा लेंगे। सवाल यही है क्या हमने अपने आप को कमिट करना है एक धरने की तरफ। खासतौर पे 2014 का जो धरना हुआ था वो हमारी नज़रों के सामने अभी भी है, मौजूद है, तो उसको सामने रखते हुए एक धरने के मामले में ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसीलिए ये एक बड़ा अनयूजुअल स्टेप है कि हमने मौलाना को, या उन्होंने कहा कि अपने किसी नुमाइंदे को भिजवा कर, वो भी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसने हमसे सब सवाल पूछने हैं कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, वो बराह रास्त सवाल कर सकेंगे कि जी आपके क्या मकासद हैं, आप किस तरह इसको लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि इशू तो यही है कि पाकिस्तान की तारीख में ये अगर हुआ तो पहली दफ़ा होगा कि किसी अवामी इज्तिमा के नतीजे में नए इंतखाबात हों, ये पहले नहीं हुआ। सर, वैसे इमरान खान साहब का भी 2014 में कुछ मौक़िफ़ यही था और उनका भी ख्याल था ये हो जाएगा, जो हुआ नहीं। जी, तो मैंने आपसे ये कहा कि ये सारे तारीख के सबक सामने रख कर हम आगे चल रहे हैं, इसीलिए ये मामला जो है इसमें मजीद मुशावरत अभी अगले 15 दिन होगी, और जब CEC अपना फैसला करेंगे तो उसके मुताबिक। तो सर, क्या हम ये समझें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी जमात का जो भी मार्च होगा वो धरने में ही कन्वर्ट होगा, मतलब कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उन्होंने ये फैसला कर लिया इन प्रिंसिपल कि वो धरना, दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ धरना। आप लोगों ने अभी इसके बाद, अभी तक यही उनका तो मंसूबा यही है, तो हमने इस पर अपना फैसला करना है कि क्या हमने उस धरने में इनके साथ मुस्तकिल बैठना है। लॉजिस्टिक्स के अलावा भी बहुत सारे इशूज़ हैं कि उनके हर जो सियासी अमल है उससे अगला दिन भी तुलू होना है और मुल्क ने बहरहाल आगे जाना है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये सब डिस्कशन जो है ये ज़्यादा मजीद मुशावरत की मतकाजी है, तो इसको हम इंशाल्लाह अगले 15 दिनों में रिजॉल्व कर लेंगे। और सर, जो अभी तक नवाज शरीफ साहब का इस पे क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि जो इतलात आई हैं वो तो यही है कि पिछली दफ़े भी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यही कहा था कि आप सपोर्ट करें JUIF को। नहीं, देखिए वो भी है, कुछ मुतजाद बातें थी। जी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ ना, ताकि पता चले। यही थी जिस पे कल अमल किया गया कि शहबाज साहब मौलाना को बाकायदा तौर पर उनसे मिलें, चाहे उनके तरफ जाएं या मदऊ करें, और उनसे खुलकर बात करें इस सारे मामले में। ऐसा तारीख हमारे सामने है।
اصل میں ایشو یہ ہے کہ جماعتوں کا جو فریش الیکشن کا کال کرنا ہے وہ اب زیادہ اہم حالات کی وجہ سے ہوا ہے. جو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک میلٹ ڈاؤن فیز میں آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, کشمیر پہ جس قسم کی ڈپلومیٹک میں کہوں گا نااہلی اور جمود کا سامنا ہم نے دیکھا ہے اس حکومت نے کیا ہے, تو یہاں دونوں معاملات اکٹھے ہو گئے اور اس نے سارا معاملہ کھول دیا ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس میں وہ انتظامی صلاحیت موجود نہیں ہے, سفارتی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ معاشی جو محاذ ہے اس پر بھی لڑیں اور جو قومی سلامتی کا محاذ ہے اس پر بھی لڑیں, کیونکہ کشمیر کو اب 5 اگست سے آج جو ہے وہ 16 ستمبر ہو گیا اور پاکستان کو ابھی تک کوئی بھی قابل ذکر سفارتی کامیابی نہیں حاصل ہوئی. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خرم دستگیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب سے. جی خرم صاحب, تو اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی, آپ کی جماعت نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ یو وانٹ فریش الیکشن اور آپ یہ ڈیمانڈ بھی کریں. اب صرف سوال یہ ہے کہ کیا دھرنا کر کے یہ آپ ڈیمانڈ اپنی پوری کروا سکتے ہیں کہ نہیں, یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جی یہی ہے نا جی, اصل میں تو دیکھیں فریش الیکشن جو ہے وہ ایسا مطالبہ ہے جس کے اندر مطالبے دوسرے چھپے ہوئے ہیں, جس میں آزادی اظہار کا مطالبہ چھپا ہوا ہے, جس کے اندر یہ احتساب کے نام پر جو انتقام ہو رہا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور ہماری نظر میں بجائے یہ کہ ہم جو ہیں اس کے اوپر ان ہاؤس چینج کیا جائے جو کہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بالکل بھی ٹینیبل نہیں ہوگا, تو اس بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک صاف اور شفاف انتخابات میں موقع دیا جائے کہ وہ اپنی اگلی حکومت کا جو ہے انتخاب کر سکے. اس میں سب سے ایک جو بڑا سیریس ایشو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ خاص طور پہ معاشی سطح پہ اس لیول پہ اپنی ساکھ مکمل طور پر کھو چکی ہے, پاکستان کے ایک غریب مزدور سے لے کر انڈسٹریلسٹ تک. سر یہ تو سب صحیح ہے کہ جو بھی آپ کی پارٹی کا ویو ہے, مگر کیا پارٹی کے اندر اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ آپ نے خود کا متضاد رائے ہیں ابھی تھوڑی کسی, جی بہت سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے. اچھا, تو what are the views that are there within the party and what is the difference on, مطلب کہ اگر کوئی تضاد ہے رائے میں یا مختلف وہ ہیں تو وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ مارچ کے اوپر ہے یا کسی اور چیز کے اوپر ہے؟ ایشو تو بار بار یہی اٹھتا ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے میاں نواز شریف کا جو کیس ہے اس میں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. دیکھیں اب وہ خود بھی, ان کی بیٹی, ان کے 2 مختلف بھائیوں سے بھتیجے وہ جیل میں ہیں, شاہد خاقان عباسی جیل میں ہے, رانا ثناء اللہ جیل میں, اور اب یہ کیسز جو ہیں ان کے آگے سے جو حکومت نے ایک پردہ تھا وہ پردہ چاک ہو گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو 2 جولائی سے گرفتار کیا ہوا ہے, ابھی تک ثبوت کا ایک ٹکڑا وہ پیش نہیں کرتا. سر یہ تو پھر آپ کا, یہ تو پارٹی کا معاملہ ہے نا, اس کا عوام سے تو ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. تو اسی لیے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں اس چیز کو پریفرنس دینی چاہیے جو ہے کہ جو ہمارے اسیران ہیں ان کو بھی باہر آنا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو میڈیا کے اوپر مسلم لیگ نون کا بھی بلیک آؤٹ ہے اس کی بھی بات ہونی چاہیے, اور آف کورس جو معاشی اور, لیکن بہرحال چونکہ ایک موقع ہے عوام کو بھی جو اس وقت سخت ترین پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں, جو سخت ترین پریشان ہے کہ کیا پاکستان اور ہندوستان میں, کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ انتہائی یہ بات کہنے والی ہے, انتہائی غیر ذمہ داری سے اپنے تقریباً ہر انٹرویو میں جوہری جنگ کی بات کر دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس سے جو ہے کیا پاکستان کے عوام کو تسلی ہو رہی ہے کہ ان کے بچوں کی زندگیاں اس ملک میں سلامت؟ What is the difference of opinion in your party? مجھے سمجھ نہیں آیا کہ is the difference of opinion on کے کس ایشو پہ آپ لوگوں؟ نہیں, difference of opinion اس بات پہ ہے کہ کیا پارٹی کو اپنی علیحدہ کیمپین چلانی چاہیے یا مولانا کے ساتھ جو ہے ایک جوائنٹ جو پلیٹ فارم کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہی ایشو جو ہے یہ ڈسکس ہوگا. اور یہ نہیں ڈسکس ہوتا کہ اگر آپ لوگ یہ کر بھی دیتے ہیں, چاہے الگ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کے بعد جو آپ کے لیڈرز ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا, ان کی کیا کوئی زندگی آسان ہو جائے گی یا زیادہ مشکل ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے اور لوگ جیل چلے جائیں. اسی لیے جن لوگوں کا وہ ویو تھا انہوں نے اسی لیے اٹھایا نا کہ اگر آپ, جس میں نے اس کا ذکر بھی کیا اس سے پہلے کہ اگلا دن بھی آتا ہے نا جب آپ بھی کچھ سیاسی عمل لیتے ہیں, تو اگلا دن بھی آتا ہے نا, تو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ نے فیس کرنے. بہرحال یہ تمام باتیں جو ہیں یہ مزید
مشاورت کی متقاضی ہیں، اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 3 اکتوبر تک یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور سر اسی کے ساتھ جو ایک دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دھرنے، اگر آپ لوگ تیار بھی ہوتے ہیں دھرنے پہ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا سچ مچ نئے الیکشنز ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ یو ہیو بین آن دی ادر سائڈ آف اٹ، آپ لوگوں نے یہ بھگتا ہے ایک ایسا دھرنا جو بہت دن چلا بھی تھا، مگر پھر بھی آپ لوگوں کے اوپر پریشر بہت پڑا، بٹ آپ نے فریش الیکشنز نہیں کال کیے۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت پھر سارے ٹی وی چینلز آپ کی جو تنقید آپ کے لیڈرز نے کی تھی دھرنے کے اوپر وہ سارے کلپس بھی چلائیں گے ٹو سے آپ لوگ اب کیا کریں۔ اس پہ تو ایک تو بڑی دلچسپ ویو ہے کہ جی چونکہ وہ ایک جائز منتخب حکومت کے خلاف دھرنا تھا، وہ غلط تھا، آج ایک ناجائز حکومت موجود ہے۔ And you are laughing yourself on it۔ نہیں دیکھیے یہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں، اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا کہ 2014 کا دھرنا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہی پارٹی میں ڈیبیٹ، اور آپ نے انتہائی مہارت سے وہ تمام ایشوز ریز کر دیے جو ہماری پارٹی کی ڈیبیٹ کا حصہ ہیں۔ اس پہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں بھی بحث ہوئی، کل بھی بحث ہوئی، اور ابھی آنے والے 15 دنوں میں بھی ہوگی سی تک۔ یہی ایشوز ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل، جس کی اس وقت جس کا سمبل نواز شریف ہیں، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو پاکستان کی جمہوریت کو ڈیمیج کرے۔ اصل میں اس حکومت کا جو معاشی امپلوژن ہوا، انہدام ہوا ہے اس حکومت کا، اس نے پاکستان کو پریشان کر دیا ہے کہ اگر ایک سال میں آپ نے 10,335 ارب کے قرضے لے لیے ہیں، وہ حکومت جو کہتی 30,000 ارب کے قرضے، 30,000 کے قرضے اس لیے لیے ہیں because they had to pay interest on the قرضاز you had taken۔ ان کی فاش ترین غلطی تھی کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس کو ڈبل کیا۔ ان کی فاش ترین غلطی تھی کہ ڈی ویلیویشن کی، اتنی سیریس ڈی ویلیویشن۔ سر آپ ڈی ویلیویشن نہ کرتے؟ میرے تو خیال میں ڈی ویلیویشن زیادہ اس وقت جب ہم، کیسے آپ مینٹین کرتے؟ ہم 115 پہ لے گئے تھے نا جی، تو زیادہ سے زیادہ سر وہ کیسے آپ 115 پہ لے گئے تھے نا جی، تو 115 پہ لے گئے، پھر 125 پر جائے گا تو پھر جب سر کیسے لے گئے نا ایک بیسک لیول جو انہوں نے اصل میں بیک وقت ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹ رائز کیے، اس کی وجہ سے ان کو قرض لے۔ اب ان کے اپنے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی اپنے ہاتھ کی دی ہوئی جو انہوں نے گانٹیں تھی وہ اب کھولنی پڑ رہی ہیں، تو اب وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو قرضے تھے وہ کس طرح آپ، یا ڈالر آ کی پرائس آپ نے کیسے مینٹین کی ہوئی تھی نا، تو ہمارے پاس وہ ڈالرز ہیں ہی نہیں ٹو ڈو دیٹ۔ آپ کی بھی حکومت ہوتی تو ڈی ویلیویشن کرتی۔ آپ کے جو ڈار صاحب کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب جب فائنانس منسٹر بنے تھے تو انہوں نے بھی مانا تھا کہ ڈی ویلیویشن تو کرنی پڑے گی۔ اچھا چلیں سر یہ چھوڑتے ہیں۔ معاشی انتظام جو ہے وہ کسی ایک سٹیپ کے اوپر ہنج نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے سامنے پورا فریم ورک رکھنا ہے کہ اگر آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں، اگر آپ نے 40% ڈی ویلیو کیا، اس کا کانسیکوینس کیا ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں پچھلے سال کے مقابلے، مکمل ناکامی ہو گئی۔ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ بہت اہم سوال ہے، اس ہفتے نواز شریف صاحب کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لگنے لگی، آج شاید ان کے لائرز بھی گئے تھے کورٹ میں جب سینئر لیڈرز کی، کیا جو وہ ویڈیو ہے وہ اب آپ کی ان کی اپیل کا حصہ بننے لگی ہے؟ پرسوں کیا ہم کورٹ میں دیکھیں گے کہ خواجہ حارث صاحب جب آئیں گے تو وہ اس ویڈیو کو جو مریم نواز صاحبہ نے ہمیں دکھائی تھی ایک پریس کانفرنس میں، اس کو وہ اپیل کا حصہ بنائیں گے؟ جی میں چونکہ ان کی لیگل ٹیم کی جو مشاورت ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں، لیکن غالب قیاس یہ ہے کہ وہ ویڈیو نہیں ہوگی، بلکہ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا تھا اس کے اوپر، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس جج کو نکالا جائے، یہ ابھی تک یہاں موجود کیوں ہے، اور ان کی وجہ سے سپریم کورٹ نے لکھا، پہلے تو صرف وربل تھا کہ جی پوری جوڈیشری کا سر شرم سے جھک گیا ہے، تو جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سو موٹو کیس میں، وہ ڈیفینیٹلی اس اپیل کا حصہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو گھوٹکی کے اندر رائٹس ہوئے جب کہتے ہیں کہ الزام لگا کسی کے اوپر بلاسفمی کا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ کے شہر گھوٹکی کا، جہاں گزشتہ 2 روز سے احتجاج اور عوامی مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ واقعہ شروع جو ہوا وہ کچھ دن پہلے تھا جب ایک سکول کے مقامی جو سکول ہے اس کے پرنسپل کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 295C کے تحت FIR رجسٹر ہو گئی،
اور جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے رائٹنگ شروع کر دی کہ ان پرنسپل صاحب کو اریسٹ کر لیا جائے اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. دوسری طرف جو پولیس حکام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پرنسپل کو زیر حراست لے لیا گیا ہے ان کی سیفٹی کے لیے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویر جی کوہلی صاحب جو وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے انسانی حقوق ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. سر یہ بتائیں کہ کیا تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں کہ ہوا ایگزیکٹلی کیا ہے اور اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے. آج بھی 3 FIR درج ہوئی ہیں اور یہ 11 تاریخ کا واقعہ تھا. 11 تاریخ کو اسکول کے اندر جو ہے اس کو اور بچے کے آپس میں کوئی بات چیت ہوئی، وہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر فیصلے ہوتے رہے، تھانے پہ گئے، وہ کمپلین آگے چلتی رہی، وہاں کے جو معزز لوگ ہیں ان کے پاس جاتے رہی بات چیت کہ بھائی اس نے کیوں گستاخی کی ہے نہیں کی ہے جو بھی ہے، کیونکہ وہ جو گواہ اور کوئی نہیں ہے، ایک بچہ ہے جس نے بولا کہ مجھے کہا ہے اور اس نے الزام لگایا اپنے ٹیچر پہ. ایک خدا جانتا ہے، باقی وہ دونوں جانتے ہیں کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ 11 تاریخ کا جو واقعہ تھا پھر وہ 14 تاریخ تک چلا. 14 تاریخ کو انہوں نے جا کے روڈ وغیرہ بلاک کیے اور پھر 15 تاریخ کو جو ہے وہ کل جو ہے پورا شہر جام رہا. انہوں نے مندروں پہ اٹیک کیا، کچھ لوگ تھے تو انہوں نے جا کے وہ جو مارکیٹ تھا اس پہ توڑ پھوڑ کی، دکانیں جلائیں اور پھر جو مندر تھا اس کے اندر جو وہ پیٹی وغیرہ رکھتے ہیں پیسے کے لیے وہ بھی سر کچھ معلوم جی سر کچھ معلوم ہے کہ یہ جو مظاہرین تھے جنہوں نے یہ سب توڑ پھوڑ کیا ان کے اوپر FIRs تو رجسٹر ہو گئی ہیں مگر کوئی ان کی شناخت ہو چکی ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا؟ کس طرح ہوا یہ جو توڑ پھوڑ انہوں نے کی، اسپیشلی خاص طور پہ جو انہوں نے مندر کو اٹیک کیا؟ 3 FIR درج ہوئی ہیں. ایک وہ ہوئی ہے جو نیشنل ہائی وے بلاک کر کے لوگوں کو پریشان کیا، رات کو 4 بجے تک نیشنل ہائی وے بلاک تھا. اور دوسری FIR درج ہوئی ہے جو مارکیٹ کے اندر جا کے دکانوں کو جلایا، گھیراؤ کیا اور دکانوں کی لوٹ مار کی. اور تیسری FIR درج ہوئی ہے جس میں وہ مندر کے اندر جا کے انہوں نے اٹیک کیا اور تینوں میں کسی میں 5 لوگ بالکل ان کی شناخت ہوئی ہے اور نامینیٹڈ ہوئے ہیں، باقی ان نون پرسن ہیں. اور تینوں FIRوں میں جو لوگ نامینیٹ تھے تقریباً 200 لوگ ہیں، ان میں سے 20 لوگ اریسٹ ابھی تک ہو چکے ہیں جن کی شناخت ویڈیو کے تھرو اور باقی جو سوشل میڈیا پہ پکچرز وغیرہ تھی ان کے تھرو ان کی شناخت ہوئی ہے. تو وہ ان میں سے 20 لوگ اریسٹ ہیں ابھی تک اور ابھی تک وہ ظاہر ہے. سر یہ جو 20 لوگ جن کی شناخت ہوئی ہے یہ کچھ معلوم ہے کہ یہ مقامی لوگ تھے، کہیں باہر سے آئے تھے، کسی جماعت سے یا کسی آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے؟ دیکھیں آرگنائزیشن تو اس وقت میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب وہ جو اس وقت وہ ہنگامہ ہوا اور اس میں دیکھو مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہم جو ہمارے مقدس شخصیات ہیں ان سب کی ریسپیکٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے آڑ میں ایک ہوا، اگر کسی نے کیا نہیں کیا اس کے اوپر کیس داخل ہو گیا 295C کا توہین رسالت کا. اس کے باوجود یہ جو ہنگامہ لوگوں کو پریشان کرنا، گھیراؤ جلاؤ، مندروں پہ اٹیک کرنا، تو یہ ابھی تک میں اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس تنظیم سے تھے، کس جماعت سے تھے، یہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن وہ شرپسند لوگ تھے کیونکہ دیکھو میں یہ نہیں کہہ میں بہت شکر گزار ہوں بہت زیادہ میرے جو گھوٹکی کے اور آس پاس کے سکھر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہوں نے آج ہزاروں کے تعداد میں کھڑے ہو کے انہوں نے پیس ریلی نکالی ہے اور مسلمان اور ہندو بھائی سب نے مل کر. تو یہ میں کسی ایک کو میں نہیں بول سکتا لیکن وہ شرپسند لوگ ہیں. سر اب جلدی سے یہ بتا دیں کہ جو وہاں کی ہندو کمیونٹی ہے کیا وہ اس وقت تھریٹن فیل کر رہی ہے؟ کیا وہ خوف زدہ ہیں یا جو اقدام آپ نے کیے ہیں حکومت نے کیے ہیں اس سے وہ کچھ مطمئن ہیں؟ خوف زدہ تو ہیں اور یہ خوف کی لہر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. دیکھو میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کسی ٹیلی ویژن چینل پہ، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ایک طرف جو ہے وہ ہم اس وقت وہ جو تعصب پرست جو مذہبی تعصب پرست قوتیں ہیں جو مودی ہے، کشمیر میں ہے، باقی جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سب مل کے لڑ رہے ہیں. 22 کروڑ لوگ مل کر ہم انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مذہبی تعصب کو برداشت نہیں کریں گے. اور وہی چیزیں اگر ہمارے بیچ میں ہو جائیں تو ہمیں اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. ہم یہ اس کو ڈھونڈیں گے ضرور. ہم نے جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں وہاں کے کنسرن
उनको हमने कहा है कि आप जड़ तक पहुंचे कि कौन लोग हैं आखिर जो हमारे बीच ये नफरतें पैदा करते हैं। हम तो सदियों से साथ रह रहे थे, यहाँ इस तरह की कोई नफरत नहीं थी, लेकिन ये कौन लोग हैं और कौन सी एजेंडा पे चल रहे हैं जो हमारे बीच इस तरह की नफरतें पैदा करते हैं और तासुब पे, मजहबी तासुब के बुनियाद पे लोगों को मार दाड़ करना, घेराव जलाव करना, रोड ब्लॉक कर देना, मंदिरों पे अटैक कर देना। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब फाइनल होगी तो उसके कोहली साहब आपने तफसील से बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।